ساری تعریفیں کبریائی عظمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سورۃ العصر۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ اکیلی سورت اگر نازل ہو جاتی تو یہ نجات کے لیے کفایت کر جاتی۔ اس میں اللہ حکم الحاکمین نے آغاز، استحلال، ابتدا اس سورت کی العصر سے کی ہے، اور عصر جو ہے زمانے کو کہتے ہیں۔ العصر جو ہے زمانے کو کہتے ہیں، اس کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لیں، لیکن مخلوق جو ہے وہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتی۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے قسم اٹھانی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں مجھے تیری قسم ہے، مجھے اپنے رزق کی قسم ہے، مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے، یہ شرک ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کی قسم کھائی، اشراق کے وقت کی، والشمس والضحیٰ کی قسم کھائی، اور یہاں پر والعصر زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ لیل و نہار، شب و روز، دن کا چڑھنا، طلوع ہونا، غروب ہونا سورج کا، اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے انسان کی، کیونکہ ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے۔ پیسے ضائع ہو جائیں تو دوبارہ آ سکتے ہیں، ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن جو آپ کی زندگی کا وقت ہے وہ جو نکل گیا، جو ایک دن چلا گیا، پوری زندگی آپ خریدیں، کروڑوں خرچ کریں، وہ ایک دن واپس نہیں آئے گا۔ ایک دن کیا، ایک منٹ واپس نہیں آئے۔ یہ سانسیں گنی ہوئی ہیں، یہ عمر جو ہے جو ہمیں ملی ہے یہ مہلت محدد ہے، لمیٹڈ ہے، اس میں لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، نہ کوئی پہلے ہو سکتا ہے اس سے موت جو وقت ہے، اور نہ ہی متاخر ہو سکتی ہے گھڑی بھی، ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی، جو وقت ہے وہ آ کے رہے۔ تو وقت جب مقرر ہے، سانسیں گنی ہوئی ہیں، تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور مجھے ابھی وہ یاد آ رہی ہے بات اس وقت کے حوالے سے کہ ابھی ایک گیم لانچ ہوئی ہے کوئی، جس کی انویسٹ کرتے ہیں $1500، اور پھر اس کو کھیلتے ہیں بچے 2 گھنٹے روز، اور انہیں پیسے ملتے ہیں 1000 یا 1500 روپیہ، جس میں کیا روز 2 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں، 2 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں فضول، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پیسے بھی وہ $1500 جو اس نے انویسٹ کیے، وہ بھی غیر مسلم ممالک میں اس سے کاروبار اگر سود کا ہو رہا ہے، کاروبار اگر شراب کا ہو رہا ہے، کاروبار اگر حرام ہو رہا ہے، تو وہ بھی حرام انویسٹمنٹ، اور اس پہ وہ سود، اور پھر یہ وقت کا ضیاع، اور پھر ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ بندہ بھاگ جائے، جب ہزاروں اور کروڑوں وہ ڈالرز اکٹھے کر لے گا، پھر وہ ایک دم ریٹ گر جائے گا، یا پھر ویسے غائب ہو جائے گا۔ اور ہمارے لوگ بیوقوف اور لالچی جو ہیں بن جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اہل علم سے بھی رجوع نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں حلال وہ ہے جو ہاتھ میں آ جائے، حرام وہ ہے جو ہاتھ میں نہ آئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ پاکیزہ ہی قبول کرتے ہیں۔ کوئی بندہ تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے اور وہ بڑا گھوڑا بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں تھوڑے سے صدقے کی، حَتَّى يَصِيرُ جَبَلًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ حلال مال سے صدقہ کیا ہوگا۔ اب حرام مال سے پہاڑوں جتنا صدقہ کر لے وہ قبول نہیں ہوگا، کہ پاکیزہ نہیں ہے۔ تو زمانے کی قسم اللہ نے کھائی کہ زمانہ سب سے زیادہ یہ وقت ہے
بندہ جب مرے گا یہ تمنا کرے گا، کیا کہے گا؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے لوٹا دے، میں نیک عمل کروں گا دنیا میں۔ یہ تمنا کرے گا، کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، فاصدق واکن من الصالحین رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقہ کروں اور نیک بن جاؤں، لیکن مہلت نہیں ملے گی، وقت مقرر ہے، سانسیں گنی ہوئی ملی ہیں، ایک سانس اوپر نہیں آئے گی۔ تو والعصر، زمانے کی قدر کریں۔ دوسرا مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے عصر کی نماز، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے خاشعین کھڑے ہو جاؤ۔ عصر کی نماز کی اہمیت، قرآن نے بھی کہا اس کی حفاظت کرو، اور حدیث کے اندر آتا ہے جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَحَبَطَ عَمَلُهُ، اس کا مال، اس کی اولاد، اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے اور اس کا عمل بھی برباد ہو گیا جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ انہ ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اس کی فطرت میں نسیان بھی ہے، بھولنے والا بھی ہے، خطا کار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، اور اسے ادراک نہیں۔ اس لیے اکثریت کا ذکر پہلے آیا۔ یہ عربی قواعد میں ہمیشہ جو ہے جو زیادتی ہو، زیادہ ہو، اکثریت ہو، اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اور اس سے استثناء، اس سے کم لوگوں کا جو زیادہ اکثریت میں شامل ہیں ان کا بعد میں ذکر آتا ہے، اسے استثناء کہتے ہیں۔ یہ مستثنیٰ ہے من، اس سے الگ ہیں لوگ۔ سارے انسان شروع میں کلی طور پہ کہا سارے خسارے میں ہیں، الا الذین، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خسارے والے نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، دوسری صفت کیا ہے؟ نیک عمل کی۔ آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تیسری صفت ہے حق کی وصیت کی، اور چوتھی صفت ہے وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، اور اس رستے میں آنے والی آزمائشیں، مصیبتیں، اذیتیں، پریشانیاں، تنگیاں، ان پر صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ تو یہ دیکھیں، یہ سورت نے پورا احاطہ کیا ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں۔ اسلام ہمیں صرف آخرت کی کامیابی کی نوید نہیں سناتا، بلکہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب۔ دین پر عمل کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور اللہ کی تسبیحات اور ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، لوگوں کے کام آنے سے، دین پر عمل پیرا اور سچ بولنے سے، غیبت سے بچنے سے اور چغلی سے بچنے سے صرف آخرت نہیں ملے گی، دنیا کی زندگی بھی خوشیوں سے معمور اور سعادتوں سے بھرپور ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ سورہ نحل کے اندر ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہے اور عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہو مؤمن، اور وہ ایمان کی حالت میں ہے، مسلمان ہے، ایمان شرط ہے، اور یہاں پر بھی ایمان شرط ہے۔ اس صورت کریمہ میں بھی عمل صالح سے پہلے صحیح ایمان اور اس کے بعد نیک عمل۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا کے اندر اسے پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے، پاکیزہ زندگی ہوگی، بہترین زندگی ہوگی۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ، اور آخرت کے اندر جو ہے، آخرت کے اندر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں وہ اجر ملے گا ان کے عمل سے بھی زیادہ،
ایک نیکی کی 10 ثواب، 10 تک ثواب، بلکہ 10 سے بھی الی 700 ضعف، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہم نیکی ایک کرتے ہیں اور اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح، ایمان کے اندر بھی بنیاد سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو ہر چیز صفر ہے، توحید اگر ہے تو پھر فائدہ ہے باقی چیزوں کا۔ یہ بنیاد، اکائی اور اساس ہے ہر چیز میں۔ ایمان کے اندر توحید ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، وعدہ کر دیا ہے، قرآن میں اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بڑے بڑے گناہ لے کے آئیں گے، توحید ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو زمین گناہوں کی بھر کے لیا، اور ایک روایت میں لفظ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، ثم اتیتنی، پھر میرے پاس آئے، وَلَقِيتَنِي، مجھ سے ملاقات کرے، لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ شرک نہیں اگر تم نے کیا، تو لَأَتَيْتُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین بھر کر معافی کے لے آؤں گا۔ اور فرمایا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وَلَا أُبَالِي، اور پرواہ نہیں کروں گا۔ بنیاد کیا ہے؟ شرک سے پاک آنا ہے۔ نیک اعمال ہیں، گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، معاف ہو جائیں گی، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ ہے۔ دنیا کے اندر توبہ کر لے گا، اللہ سے ملے گا، موحد ملے گا تو معافی ہے۔ شرک کے اندر موت ہوئی تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ، ان کی زیارت کی نبی علیہ السلام نے اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ دعا کی اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ دعا کی اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، کیونکہ وہ پہلے دین جو تھا، دین ابراہیمی، اس میں جو شرک تھا اسی پہ موت ہوئی تھی۔ اور جو لوگ بین فترتین، ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، اس میں آتے ہیں، جن میں آپ کے والد اور والدہ بھی ہیں، اور بھی ہیں جنہیں دعوت نہیں پہنچی، رسول کی صحیح اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اللہ ان کا اختبار کریں گے قیامت کے روز۔ دنیا میں وہ اسلام پہ نہیں مرے، لیکن قیامت کے روز اللہ ان کا اختبار اور امتحان ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو عقل سے آ رہی ہیں، جن کی عقل نہیں ہے، شریعت ان کو کیسے پہنچتی، ان کا بھی اختبار ہوگا۔ تو مشرک کے لیے دعا نہیں۔ ابی ابن کعب، ابی جو ہے عبداللہ ابن ابی السلول، منافق، رأس المنافقین، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، اور آپ اتنے رحم دل تھے کہ اس کی قبر پر اس کے دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بیٹے عبداللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ آپ 70 دفعہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ مشرک مرا ہے۔ تو مشرک کے لیے دعا نہیں ہے، مشرک کے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو ایمان جو ہے وہ توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو۔ دوسری ایمان میں جو چیز ہے وہ رسالت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ آپ پر ایمان لانا کہ آپ صادق ہیں، مصدوق ہیں، آپ نے تصدیق فیما اخبر، جو آپ نے خبر دی اس کی تصدیق کرنا، وَإِطَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، اور آپ کی اطاعت کرنا جو آپ نے حکم دیا، اور اس چیز سے رک جانا جس سے آپ نے روکا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روکے رک جائیں، جو آپ کو عطا کریں اسے لے لو۔ تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اور تصدیق کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا بھی لازمی اقرار ہو۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے،
آپ کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا تو اور اسود العنسی نکلا، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تلوار کے ساتھ، کیونکہ یہ مرتد تھے جو ایمان لانے کے بعد، آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، کہے کہ بعد میں ایک اور نبی آئے گا، گویا اس نے آپ کا انکار کر دیا اور اس کے خلاف تلوار کے ساتھ جہاد کیا۔ اسلامی حکومت ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار اگر اسلامی حکومت کے اندر ہو تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں یا تو جیلوں میں بند کرے اور ان پر اللہ کی حد نافذ کریں، یا پھر وہ تائب ہو کر دین کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی حکومت نام کی تو ہے لیکن اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں۔ تو خاتم النبیین کا جب اقرار نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے جانیں بھی قربان ہوتی رہیں گی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جو ہیں وہ مسیلمہ کذاب کے پاس پکڑ کے لائے گئے اور وہ پوچھتا کہ پیار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ میں سنتا نہیں تمہاری بات، تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں۔ ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، انگلیاں کاٹی گئیں، پاؤں کاٹ دیے، ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ہو گئے، اور آپ کی رسالت جو ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دی، اور زبان سے ایک کلمہ کہہ دیتے کہ تو بھی اللہ کا رسول ہے تو بچ جاتے، جان بچ جاتی، جان بھی قربان کر دی، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی ختم نبوت پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور وہ مسلمان ہی نہیں رہتا جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں لاتا۔ تو ایمانیات کے اندر جب ایمان کی بات ہوگی الا الذین آمنوا، تو اس سے مراد وہ ایمان ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ وہ ایمان ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، صحابہ کرام کا جو ایمان تھا۔ یہ نہیں آج کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، فلاں کا ایمان یہ ہے۔ ایمان بہت سے بنا لیے گئے ہیں، ایمان وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، ایمان وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، اس کے مطابق نہیں ہے تو فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں کریں گے اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیں ایمان کے بعد کوئی مزے نہیں ہے کہ دنیا میں بڑی راحت ہوگی۔ ایمان کے بعد ابتلاء ہے، آزمائش ہیں، امتحانات ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، طائف کی وادی میں آپ نے پتھر کھائے، صبر کیا۔ مدینہ کی طیبہ کے اندر غزوہ احد کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ نے صبر کیا۔ اگر کسی کو آرام چاہیے تھا تو سید الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار، امام الانبیاء والرسل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسر آتا، اور آپ کو کہا گیا، آپ کو پیشکش کی گئی کہ احد کا پہاڑ سونے کا جو ہے بنا دیتے ہیں، جتنا آپ کو چاہے مل جائے گا، جتنا چاہیں آپ سونا اس سے توڑ لیں۔ آپ نے ایسی زندگی کو جو ہے قبول نہیں کیا، فرمایا یہ دنیا ان کے لیے کیسر و کسرا کے لیے، ہمارے لیے آخرت میں یہ شان و شوکت ہے۔ آپ نے تواضع و عاجزی اور انکساری کو مانگا، فرمایا کہ میرے لیے اجعل، اللہ سے دعا مانگی، اللہم اجعل آل قوت آل محمد قوتا، اے اللہ تعالیٰ میری آل اور میرے رشتہ دار اور مجھے ایک دن کا رزق دے، کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اگلے دن کے لیے تجھ سے پھر سوال کروں۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ دنیا کے لیے ایمان بیچے جا رہے ہیں، دین بیچا جا رہا ہے، دین کو چھوڑا جا رہا ہے بس یہ دنیا کے لیے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل، نیک عمل بھی کتنے اس میں بدعات آ گئی۔ نیک عمل کیا ہے؟ کوئی نیکی سمجھتا ہے پیٹنے کو نیکی سمجھتا ہے، کوئی جو ہے میلاد کے اوپر 100 دیگیں پکا کر انہیں بانٹنے کو نیکی سمجھتا ہے،
کوئی 40واں جو ہے اتنا بڑا کرتا ہے کہ پورے شہر کی دعوت کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ کوئی پورے میلاد پہ پورے شہر کو بتیاں کروڑوں روپے لگا کے جھنڈیاں سے سجا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ عمل صالح کے لیے 2 میزان ہیں، ترازو ہے، 2 شرطیں ہیں، پھر وہ عمل صالح ہے، ورنہ نہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اسلام ہے۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں، کسی بھی عمل صالح میں اگر یہ پائی جاتی ہیں تو وہ نیک عمل ہے۔ اگر اس میں پائی جاتی ہیں یہ 2 چیزیں تو وہ عمل صالح ہے، ورنہ وہ نیک عمل نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے الاخلاص، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بلے بلے واہ واہ کیا بات ہے، کمال ہے، اتنا بڑا موٹا جانور پورے محلے میں گھوم رہا ہے قربانی کے لیے۔ دکھلاوا نہ ہو، دکھلاوے سے پاک ہو۔ عمرے پہ جا رہے جناب سیلفیاں اور اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے، میں عمرے پہ ہوں، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی۔ دعا مانگ رہا ہے جناب، ویڈیو بن رہی ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے، تصویر لگائی ہوئی گھر میں۔ یہ ریاکاری، دکھلاوا، عمل برباد ہو جاتا ہے اس سے، چاہے جتنا بڑا عمل ہو۔ سب سے عظیم عمل جہاد ہے، قاری قرآن، قرآن کا حافظ ہونا اور اللہ کی راہ میں کروڑوں خرچ کرنا۔ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن یہ 3 لوگ بنیں گے، کیونکہ ان میں اخلاص نہیں ہوگا، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں۔ دوسری چیز، دوسرا میزان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، طریقے کے مطابق ہو، ورنہ وہ عمل صالح نہیں۔ آپ نے حکم دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے ہمارے دین میں نئے کام کا اضافہ کیا وہ مردود ہے، قبول نہیں ہوگا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جانور قربانی کا عید کی نماز سے پہلے کر لیا تاکہ غریب لوگوں کے گھر میں چلے جائے گوشت وغیرہ۔ نیت اچھی تھی، کرنے والا ولی اللہ، اللہ کا نبی کے صحابی ہیں۔ فرمایا انما ہی اشاۃ لحم، ابو برزہ یہ بکری جو تم نے ذبح کی ہے یہ گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ سنت کیا ہے، عید کی نماز کے بعد اسے ذبح کیا۔ تو کوئی بھی عمل، ساتہ ہے، کل ہے، 40واں ہے، میلاد ہے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، قرآن و سنت میں اس کا حکم نہیں، وہ مردود ہے، چاہے پورا پاکستان کیا پوری دنیا وہ کرتی ہو۔ تو یہ میزان ذہن میں رکھیں، اخلاص، ایمان، اخلاص اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی، متواتر حدیث ہے جو سب سے اعلیٰ حدیث کا درجہ ہے، بخاری، مسلم، ساری سنن معاجم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کثرت روات کی وجہ سے اسے متواتر حدیث کہا جاتا ہے۔ 3 دفعہ واپس گیا، پھر آپ نے اسے سکھایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب علم آ جائے تو اس وقت نماز قبول نہیں ہوتی اگر سنت کے مطابق نہ ہو۔ آپ کو یہ نہیں اسے کہا کہ پوری زندگی کی جو پہلے نمازیں پڑھی وہ بھی دہراؤ، وہ سنت کے مطابق نہیں، تم نے صحیح نہیں پڑھی، اس میں معذور ہے۔ جب آپ کو بتا دیا تو اس وقت کہا کہ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی جس نے سنت کے مطابق کوئی عمل نہیں کیا، توبہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب علم ہو جائے تو پھر اس پہ ڈٹ جانا سنت کی مخالفت میں، تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ میزان ہے، اس میزان کے بغیر کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔